اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن 3 مئی تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ مسئلہ کوشچن جو مسلمانوں کے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ رمضان جلدی شروع ہونے والے ہیں، لاک ڈاؤن 3 مئی تک کے لیے بڑھ گیا ہے۔ اب جب رمضان شروع ہو جائے گا تو ہم لوگ تراویح کیسے پڑھیں گے؟ اور اگر تراویح گھر پر پڑھیں گے تو حافظ صاحب کہاں سے آئیں گے؟ اور اگر حافظ صاحب نہیں ہوں گے اور گھر پر بھی تراویح پڑھنی ہے تو آخر کیسے پڑھیں؟ کون گھر پر تراویح پڑھائے گا؟ آج میں اسی مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہم لوگ گھروں پر ہی نماز پڑھ رہے ہیں اور گھر کے سارے ہی لوگ مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ گھر میں جو لوگ نماز پڑھانا جانتے ہیں وہ امامت کرا دیتے ہیں، اور جہاں لوگ نہیں پڑھا سکتے ہیں نماز تو وہ لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسا چل رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو انگلش کے ٹیچر ہیں، وہ گھر کے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں اور خود امام بنے ہوئے ہیں اس وقت جب تک لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہم لوگ گھروں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور گھر میں جو نماز پڑھانا جانتا ہو اس کو امام بنا دیں، وہ چاہے بھائی ہو، چاہے وہ والد صاحب ہوں، چاہے دادا ہوں، کوئی بھی ہو۔ گھر میں جو بھی مرد نماز پڑھانا جانتا ہو آپ اس کو امام بنا دیں اور جماعت کے ساتھ گھروں پر نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے ہمیں رمضان میں کرنا ہے۔ جب رمضان شروع ہو جائیں گے تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہمیں 5 وقت کی نمازیں گھر کے لوگوں کے ساتھ، باپ، بیٹے، چچا، تایا، جو بھی گھر میں آپ کے لوگ ہوں، فیملی ممبر جتنے بھی ہوں، سب کو آپ شامل کر لیں اور جو نماز پڑھانا جانتا ہو آپ اس کو امام بنا دیں اور پھر جو ہے سب مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب مسئلہ آتا ہے تراویح کا۔ دیکھیے، جہاں حافظ صاحب ہیں، جن گھروں میں حافظ ہیں، عالم لوگ ہیں، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بھائی حافظ صاحب تراویح پڑھا دیں گے، روزانہ 1 پارہ پڑھائیں گے، پورے رمضان میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ لیکن جہاں بہت بڑی تعداد گھروں کی ایسی ہے کہ حافظ صاحب نہیں ہے، اب اس لاک ڈاؤن میں وہ لوگ تراویح کیسے پڑھیں جہاں حافظ نہیں ہے، جن گھروں میں حافظ نہیں ہے؟ تو دیکھیے، آپ لوگوں میں سے جو بھی نماز پڑھا سکتا ہو، جس کو زیادہ صورتیں یاد ہوں، اگر کسی کو 10 صورتیں یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں بھی یاد ہے تو اس رمضان میں آپ 10 صورتیں یاد کر لیں۔ 10 صورتیں میرے چینل پہ AM قاسمی آفیشیل پر 10 صورتیں میں نے یاد کرائی ہوئی ہیں، وہ آپ یاد کر لیں۔ علم ترا سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک یہ 10 صورتیں کہلاتی ہیں۔ رمضان المبارک میں پورا قرآن مجید تراویح میں سننا یہ سنت ہے نا۔ اب ظاہر ہے حافظ ملیں گے نہیں، ہر گھر میں حافظ ہے نہیں ہے، تو آپ قرآن مجید نہ پڑھ کر سورت تراویح پڑھیں گے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سورت تراویح۔ اور سورت تراویح میں کیا ہوتا ہے کہ علم ترا سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک یہ 10 صورتیں ہوتی ہیں، اور 10 رکعت میں یہ 10 صورتیں پڑھائی جاتی ہیں، پھر اگلی 10 رکعت میں یہ 10 صورتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس ٹائپ سے 20 رکعتیں تراویح کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اب گھر میں جس کو بھی یہ 10 صورتیں یاد ہوں، جس کو بھی یاد ہوں، جو نماز پڑھا سکتا ہو، وہ کیا کرے گا؟ عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں 20 رکعت جو تراویح ہوتی ہے ان کی نیت کر لیں گے۔ کیا نیت کر لیں گے؟ جو بھی گھر میں جو بھی آپ کے نماز پڑھانا جانتا ہو، امام بن سکتا ہو، وہ نیت یہ کر لیں گے کہ میں 20 رکعت تراویح پڑھانے جا رہا ہوں، یہ نیت کر لیں گے دل میں، بس ہو گئی۔ اب 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت تراویح اپنی فیملی کو پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ تراویح پڑھائیں گے تو پہلی رکعت میں وہی علم ترا، دوسری رکعت میں لیلافی، تیسری رکعت میں ارایت الذی، اس ٹائپ سے علم ترا سے لے کے آپ قل اعوذ برب الناس تک یہ 10 صورتیں 10 رکعت میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ پھر اگلی 10 رکعت میں آپ 10 صورتیں کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس ٹائپ سے آپ روزانہ کی 20 رکعت سورت تراویح کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب امپورٹنٹ کوشچن ایک ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ بھائی 10 صورتیں تو کسی کو نہیں یاد ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، وہ لوگ تراویح کیسے پڑھیں؟ تو میں آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں، اگر کسی کو 10 صورتیں نہیں یاد، آپ کے گھر میں 2 صورتیں یاد ہیں یا 4 صورتیں یاد ہیں یا 6 صورتیں یاد ہیں، جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نماز پڑھائیے، آپ تراویح پڑھائیے۔ آپ نماز پڑھا سکتے ہیں، آپ کو مسئلے بھی پتہ ہیں اور آپ کو جو ہے وہ صورتیں بھی یاد ہیں، 4 صورتیں یاد ہیں، 6 صورتیں یاد ہیں۔ جو بھی آپ کے گھر میں نماز پڑھا سکتا ہو، ان کو چاہے 10 صورتیں یاد نہ ہوں لیکن وہ نماز پڑھا سکتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ 20 رکعت تراویح کی نیت باندھیں گے کہ اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھانے جا رہا ہوں، یہ نیت کر لیں گے۔ اور پہلی رکعت میں جو آپ کو صورت یاد ہو وہ صورت پڑھائیں، دوسری رکعت میں اگلی صورت پڑھائیں، تیسری رکعت میں اگلی صورت پڑھائیں، چوتھی رکعت میں اگلی صورت پڑھائیں۔ فار ایگزامپل آپ کو 4 صورتیں یاد ہیں، تبت یدا، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو آپ تراویح کی پہلی رکعت میں تبت یدا، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، سلام پھیر دیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الفلق اور چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس،
اس ٹائپ سے جب آپ کی 4 رکعت میں 4 صورتیں کمپلیٹ ہو جائیں پھر آپ انہی صورتوں کو ریپیٹ کر دیں. انہی صورتوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے 20 رکعت تراویح کی جو ہے وہ آپ کمپلیٹ کر لیں. اور روزانہ اسی طرح سے جب تک یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے آپ گھروں پر اسی طرح سے تراویح پڑھ سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا.